أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نامراد ہیں. یہ سورہ اعراف کی 178 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ دروس میں جو واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ اس شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا تھا، اور وہ بڑا زاہد اور متقی پرہیزگار بندہ تھا، وقت کا بڑا عالم اور ولی تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا. اس کی وجہ سے وہ مستجیب الدعوات کیا تھا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ درجہ اور مقام اور مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. لیکن اس نے اللہ کے پیغمبر کی خلاف سازش کر دی اور ان کی مخالفت کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اس نے جب دعا کر دی، صرف دنیا کی چند ٹکوں کے لیے، عارضی فائدے کے لیے، کہ یہاں پر کچھ اس کو سامنے دکھا دیا گیا، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ساری علم اور وہ مرتبہ اس کا چھین لیا اور اس کو ہدایت سے گمراہی پر لے کر چلا دیا. اور جو درجات اس کے بلند کیے ہوئے تھے اس کو تنزلی دے دی، نیچے اتار دیا گیا. اس کو اوپر چڑھا ہوا تھا اس کو نیچے دیا گیا، ذلیل و خوار کر دیا گیا. یہ بتانا مقصود تھا کہ اتنا علم رکھنے والا انسان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی جس کو، زہد و تقوی کے اعتبار سے بہت بڑا درجہ اور مقام تھا اس کا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے غلط کام کیے، حق کے خلاف آواز اٹھا دی، پیغمبر کی مخالفت کر دی، تو پھر اس کو بھی نہیں بخشا گیا. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے کام کرنے سے ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم کو اپنے ایمان اور عمل اور علم پر ناز اور غرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، استقامت کی دعا مانگنا مرتے دم تک. اور ہدایت اور استقامت اچھے کاموں پر یہ آخری وقت تک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر مرتے وقت کلمے پر موت نہیں ہوگی تو پھر ساری زندگی کا کیا کرایہ بیکار ہو جائے گا. اس لیے کبھی بھی ناز نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا، نیک کاموں کی توفیق مانگتے رہنا. مزید اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور استقامت کی دعا مانگنا. اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جسے گمراہ کرتے ہیں تو پھر وہی لوگ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. کس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا بھی کوئی ضابطہ اور قانون ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو طالب ہدایت ہے، جو ہدایت کی طلب اندر سے دل میں تڑپ رکھتا ہے، اس کو ہدایت دی جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی خالق ہیں خیر اور شر کی، اور ہدایت اور گمراہی انہی کے ہاتھ میں ہے. صحیح اور غلط، نیکی اور بدی، یہ سب انہی کے پاس ہے. انہی نے اس کو پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں دنیا میں، اور وہ اختیارات دے کر اس کو یعنی دنیا میں بھیج دیا گیا ہے آزمائشی طور پر. لیکن اس کو راستے بتلا دیے گئے ہیں کہ صحیح اور غلط راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا راستہ کون سا ہے. یہ ساری باتیں بتا کر اس کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سے راستے کا تعین کرتا ہے اپنے لیے، اس کو اختیار ہے. وہ اگر صحیح راستے کا تعین کرتا ہے
جو نبیوں نے بتایا ہے، جو آسمانی کتابوں سے ہمیں جو ہے ملتا ہے، ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے نعمت بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ اور اگر وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب اور جہنم کی شکل میں جو ہے یہ تیار ہے۔ اس میں جو ہدایت ہے اس کو واحد بتایا گیا، ہدایت اور ہدایت کا راستہ واحد ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور جو گمراہی ہے ان کو جو ہے جمع کے صیغے میں بتایا گیا ہے، گمراہوں کو، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ اور ہدایت ایک ہی ہوتی ہے، شروع سے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی راستے کی طرف ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ ایک ہی شاہراہ ہے اللہ کی طرف جانے کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، دو تین راستے نہیں ہیں یا ایک راستے نہیں ہیں ہدایت کے، ایک ہی راستہ ہے، اور ہدایت بھی ایک ہی ہے اللہ کی طرف۔ اور اس کے برخلاف جو گمراہی ہے، گمراہی کے بہت سے راستے ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ایک لکیر کھینچی سیدھی اور اس کے اطراف ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور بتا دیا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اس پر چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طریقے سے گمراہی کے راستے بہت سے ہیں، اس کو جمع کے صیغے میں لا کر بتا دیا گیا۔ تو جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، ان کا وعدہ ہے قرآن میں، سورہ النحل میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی، اچھی بہترین زندگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے بے شمار انعامات جنت کی شکل میں ہیں۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جزا پا رہا ہے، نقد انعام پا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ان کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عطا ہے جو جزا کی شکل میں اس کو مل رہی ہے دنیا میں بھی، اور پھر آخرت کی جزا تو بہت بڑی اور شاندار ہوگی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے تعلق سے یہ کہہ دے، یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے ساری نعمتیں دنیا بھر کی جو ہے ان کو مل گئی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت ان کی کامیاب ہو گئی۔ اگر کسی کے لیے کسی کام کے سلسلے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتوں کے حقدار ہو گئے وہ۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہدایت کی طلب کرتا ہے، تڑپ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس راہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتی ہے، ورنہ ہدایت زبردستی کسی کو نہیں دی جاتی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ قصص 20 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا کلمہ کفر پر مرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید عین خواہش تھی کہ کم از کم کلمہ میرے کان میں پڑھ لیجیے چچا جان، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے جو ہے آواز اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، ان کے حق میں ہدایت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے کس کو بھی، ہدایت کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون ہدایت یافتہ ہے، یعنی کون ہدایت پانے کا مستحق ہے، اسی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر ان سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں ہدایت ہی کی بات چل رہی تھی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو دے دیتے ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو ہدایت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ بہت سے انسانوں اور جنوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس کی علت خود اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بتا دیا، جو اس وجہ سے کہ ان کے پاس دل و دماغ اور آنکھیں اور کان اور ساری صلاحیتیں ہم نے ان کو عطا فرما دی تھی، لیکن وہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کر پائے۔ وہ اگر ان صلاحیتوں کا جو ہم نے ان کو دی تھی صحیح استعمال کرتے تو صراط مستقیم پا لیتے، وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر الہی کے بارے میں تو کوئی نہیں جان سکتا، وہ تو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کے لیے کیا تقدیر لکھی گئی ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علامتیں بتائی جا سکتی ہیں کہ یہ اہل جہنم ہے اور یہ اہل جنت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اہل جہنم جو ہیں، جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کی علامتیں کیا ہوں گی وہ بتایا گیا کہ اگر یہ علامتیں کسی میں پائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے اور اس کو فوراً اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ کیا علامتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ بے شمار صلاحیتیں اور انعامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کیے ہیں، اس میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک نمونے کے طور پر، بتانے کے لیے کہ اس کے پاس دل ہے لیکن اس سے وہ سوچتا سمجھتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ہے اس سے سنتا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی نفی کی جا رہی ہے یہاں پر کہ یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، حالانکہ ہے اصلاً اس کے پاس دل بھی ہے اور آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ بالکل اندھا بہرا گونگا ہے۔ سم بکم عمیٌ، جیسا فرمایا ایک مقام پر کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو، جبکہ سب کچھ ان کے سامنے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کی چیزوں اور دنیا کے کاموں میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز و ترار اور چوکس ہوتی ہیں اور چوکنا ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کام میں غافل ہیں، بلکہ دین کے معاملے میں، اللہ کو اپنے خالق اور مالک کو سمجھنے کے معاملے میں یہ ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو دنیا کے کام کاج ہیں اس میں بہت تیز و ترار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اصل میں اس صلاحیتوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اپنے رازق کو پہچانے، جو تمہارے لیے روزی مہیا کرتا ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، جو تمہاری ضروریات کا سامان مہیا کرتا ہے، جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور درجہ ناقص سے پال تک، درجہ کمال تک پہنچا دیا تم کو، تم کچھ بھی نہیں تھے، آج موجود ہے۔ یہ سب کس کی بنا پر؟ وہی رب، اس نے یہ تمہارے لیے سارے کام کیے، تو لہٰذا تم کو اس کا احسان ماننا چاہیے، تم کو اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ عقل و تمیز، ہوش و حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیے ہیں یہی کام کے لیے دیے ہیں۔ یہ نہیں کہ آنکھوں سے جو چاہے دیکھ لیتے پھرو، کانوں سے جو چاہے سنتے پھرو، دل و دماغ میں جو چاہے خیالات لاؤ، من مانی دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، نہیں، اس کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں معرفت، حق کی معرفت جو ہے حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔
اپنے رب کو پہچاننے کے لیے دی گئی ہیں یہ ساری صلاحیتیں۔ اگر کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان اعضاء کا اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن اس سے غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اور آنکھیں بھی ہیں، بینائی ہے ان کے پاس، اندھے نہیں ہیں وہ، لیکن اس سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کان ہیں، بہرے نہیں ہیں وہ لوگ، سن رہے ہیں دیگر چیزیں، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سننے میں نہیں آ رہا ہے ان کو، ان کے کان اس کو سننے سے قاصر ہیں، حق کی بات کو۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں اندھے، بہرے اور گونگے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، مختلف جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق عقل و شعور عطا فرمایا، اور ان کی مقصد حیات اور مقصد وجود، جو دنیا میں ان کا وجود جو ہے اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے مطابق جس قدر ضرورت ہے اس قدر ان کو عقل و شعور عطا فرمایا گیا۔ انسان بسا اوقات ایسا سوچتا ہے کہ یہ تو بے حس، بے حرکت ہیں، بے جان ہیں، بے شعور ہیں، ان میں کیا جان ہے؟ جیسا کہ درختوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے، جھاڑ، پہاڑ، پتھر، پانی، ہوا، آگ، یہ سب چیزوں کو بے شعور سمجھتا ہے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان تمام کے پاس عقل و شعور ہے، یہ بے حس و بے شعور نہیں ہے۔ جمادات ہو، نباتات ہو، پودے ہو، درخت ہو، پانی ہو، آگ ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، سب کے سب جو ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ حس اور شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان کی ضرورت کے مطابق۔ درختوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتے ہیں، پودا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اس میں جان ہے۔ یہ بات آج سائنسز جو ہے ثابت کر چکی ہے کہ اس میں لائف ہے، ساری چیزوں میں لائف ہے، کوئی چیز لائف سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو معجزات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ آگ کو حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کہ ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، تو آگ نے حکم کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ کی۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں حس و شعور ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کس قدر حس و شعور ہے۔ پانی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ عصا کو مارو اس پانی پر، وہ پانی تمہارے لیے دیوار بن جائے گا، ویسا ہی ہوا۔ وہ پانی نے حکم مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے لاٹھی ماری تو پانی میں 2 ٹکڑے ہو گئے، راستے بن گئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لکڑی تھی ان کے ہاتھ میں عصا، اس کے لیے کہا گیا کہ تم نیچے ڈالو، اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جائے گا، وہ اژدہا بن گیا۔ وہ لکڑی بھی بات سن رہی تھی، حکم سن رہی تھی۔ تو ساری چیزیں اللہ کا حکم سنتی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بھی حس اور شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو ہوا ان دیگر چیزوں کے جس کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بے شعور ہے، بے حس ہیں، بے جان ہیں۔ اس کے علاوہ جو حیوانات ہیں، جانور، ان کے پاس کچھ اس سے زیادہ شعور ہے اور حس ہے اور عقل ہے، جیسا کہ وہ نہ صرف بڑھتے ہیں بلکہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کی ضرورتیں ہیں، اور وہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں۔ کوئی دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہو تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بھی جنسی خواہش ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی نسل بڑھانے کا انتظام کیا ہے، اور پھر اس کی ایک حد تک افزائش کے لیے بھی ان کو جو ہے پابند کیا گیا ہے نسلوں کی۔ یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں موجود، وہ حیوانات کے پاس، جانوروں کے پاس، ان کو بھی پیٹ ہے، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اور دشمن کو پہچانتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس سے اپنا آپ کو بچاؤ کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے وہاں سے بھاگ جانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے نمبر انسانوں کا۔ انسان کو اس سے زیادہ عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عقل ہی کی وجہ سے ممتاز ہے انسان ساری مخلوقات میں، بہترین عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ، اکرام کیا ہم نے بنی آدم کا، اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ بے شمار انعامات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا، اس کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی۔ وہ صلاحیتیں جو ہے کا اگر استعمال جانوروں جیسا اگر کرنا چاہتا ہے
جیسا کہ جانور کے پاس بھی کھانے پینے کی خواہش اور حاجت ہے، وہ بھی اگر کھانے پینے ہی کی فکر کرتا رہے، اپنے پیٹ کی فکر کرتا رہے، جانور کو بھی اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر انسان بھی وہی کام کرتا رہ جائے، اور جانور بھی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے، اس کے پاس بھی وہ سلسلہ توالد اور تناسل کا ہے، اگر انسان بھی وہی کرتا رہ جائے صرف، تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے انسان اور جانور میں؟ یہ بتایا گیا ہے اس میں، وہی کام جو جانور کر رہا ہے وہی انسان اگر کرنے لگ جائے، جیسا کہ آج اکثریت انسانوں کی یہی کام کر رہی ہے، ایک بالکل جانور کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھانے پینے، اپنی خواہشات اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے پیسہ جمع کرنا، چیزیں جمع کرنا، سامان راحت جمع کرنا، بس یہی مقصد حیات ہو گیا ہے آج انسانوں کا۔ یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، اسی کو اپنا مقصد حیات سمجھ لیا ہے، اور اپنے خالق اور اپنے مالک کو نہیں پہچان پا رہا ہے، تو اس کا حال کیا ہے؟ وہ جانوروں جیسا ہے، بتایا گیا ہے اس میں۔ یہ سب صلاحیتیں اس کو جو دی گئی تھیں وہ اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے دی گئی تھی، کیونکہ انسان کے سامنے ایک بہت بڑا ترقی کا میدان اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ دیگر مخلوقات جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ بس آئے، زندگی ملی، کھائے پیے اور مر کر چلے گئے، مٹی ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کے لیے جو ہے انہیں شریعت کا مکلف ان کو بنایا گیا ہے، ایک ایک عمل کی جواب دہی ان کی ہونے والی ہے، حساب و کتاب، جزا و سزا، اس کے لیے ایک بہت بڑا میدان، وسیع میدان ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا ہے، عمل کا میدان۔ وہ عمل کا میدان میں اگر جو ہے اچھے کام کرتا ہے، جیسا کہ خیر اور شر کے راستے بتا دیے گئے ہیں اور اختیارات دے دیے گئے ہیں، اگر وہ اپنے اختیار سے خیر کے راستے کو اپناتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھلائیوں کو جو ہے اپناتا ہے اور غور و فکر سے کام لیتا ہے، ہر چیز میں نتائج پر غور کرتا ہے اور حقائق پر نظر رکھتا ہے، رکھتے ہوئے یہاں کی جو بری چیزیں ہیں وہ بری چیزوں کو نہیں اپناتا، اس کو چھوڑ دیتا اور اچھائیوں کو اپنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرتا ہے، تو اس کا درجہ ان فرشتوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں۔ وہ تو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے، لیکن انسان کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں، اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، فرما برداری بھی کر سکتا ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہے کرو، آج آزادی ہے تمہارے لیے۔ تو اگر کوئی اپنے اختیار سے نافرمانی نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے اور یہاں کے حقیر فائدوں کو پیش نظر نہیں رکھتا بلکہ آخرت والی زندگی اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اس کے احکامات کو جو ہے کما حقہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے حقائق میں اور نتائج پر، تو پھر اس کا درجہ بے حد بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بتا دیا گیا ہے، ورنہ وہ جانور اور جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ اس کے آیت کے اگلے حصے میں جو ہے اور کئی ایک باتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح